اللہ عز و جل نے اپنے محبوب فخر نوع انسانی کی ذات گرامی کو جملہ اوصاف سیرت سے مالا مال کیا، اور اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو ظاہری حسن کا وہ لازوال جوہر عطا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن صورت بھی حسن سیرت ہی کا ایک باب بن گیا۔ حضرت یوسف بن مازن سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا، اے امیر المؤمنین، ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ بہت زیادہ دراز قد نہ تھے، آپ کا قد درمیانے سے تھوڑا سا زیادہ تھا۔ آپ کا یہ معجزہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے ساتھ ہوتے تو ان میں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تناسب کے ساتھ بڑا تھا اور بدن مبارک پر سینہ سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں چھاتیاں اور پیٹ بالوں سے خالی تھا، البتہ دونوں بازو، کندھوں اور سینہ کے بالائی حصہ پر بال تھے۔ بدن مبارک ٹھوس تھا، لٹکا ہوا جسم نہ تھا۔ بدن کے اعضاء نہایت خوبصورت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ گورا، سرخ و سفید، چمکدار اور انتہائی خوبصورت، چمکدار اور کھلتا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ایسے سفید اور چمکدار تھا جیسا کہ چاندی سے ڈھالا گیا ہو۔ چہرہ مبارک بالکل گول نہ تھا بلکہ تھوڑی سی گولائی تھی۔ چہرہ مبارک 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سیاہ تر، پلکیں دراز، آنکھوں کا شگاف تناسب کے ساتھ زیادہ تھا۔ سفیدی میں سرخ داریاں بھی تھیں۔ جب کسی سے بات فرماتے تو بقدر ضرورت دیکھتے اور حیا کی وجہ سے آنکھیں نیچی فرما لیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معمول تھا کہ جب کبھی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تو یوں فرماتے، مجھے اس بات کی اس ذات یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جن کی پلکیں لمبی لمبی تھیں اور جن کے دونوں پہلو سفید تھے۔ جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے بدن مبارک کے ساتھ توجہ فرماتے تھے، یعنی یہ کہ صرف گردن پھیر کر کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، اس لیے کہ اس طرح دوسروں کے ساتھ لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور بعض اوقات متکبرانہ حالت ہو جاتی ہے، بلکہ سینہ مبارک سمیت اس طرف رخ فرماتے اور جب رخ پھیرتے تو پورا پھیرتے، ان جیسا نہ کسی آنکھ نے آج تک دیکھا اور نہ کبھی دیکھ سکے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کسی قدر بال کھائے ہوئے تھے۔ سر اور داڑھی کے کالے، سیاہ اور گھنے بال تھے، نہ بہت زیادہ گھنگریالے اور نہ بالکل سیدھے اکڑے ہوئے۔ اگر بالوں میں اتفاقاً مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے ورنہ چھوڑ دیتے، اور اگر نکالتے تو درمیان سے نکالتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ ان بالوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ خضاب یعنی مہندی بھی لگائی ہے۔ آپ اپنی مونچھوں کے بال پست رکھتے اور ایک مٹھی آپ کی داڑھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زلفیں رکھتے تھے۔ بال مبارک کبھی نصف کان تک، کبھی کان کی لو تک اور کبھی بڑھ جاتے تو شانہ مبارک سے چھو جاتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بال کٹواتے تھے تو کانوں کی لو تک کٹواتے تھے، پھر وہ بڑھ کر آدھی گردن تک پہنچ جاتے تھے، پھر کاندھے پر پڑ جاتے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ کٹوا لیتے تھے۔ چنانچہ کاندھوں تک بال رکھنا تو درست ہے، لیکن کاندھوں سے نیچے تک نہیں رکھنے چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کشادہ پیشانی والے تھے۔ آپ کے ابرو مبارک کمان کی طرح خمدار، باریک، گنجان اور جدا جدا تھے، اور دونوں ابروؤں کے درمیان ایک رگ تھی جو حالت جلال میں نمایاں ہو جاتی تھی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ مبارک اللہ تعالیٰ کے تمام بندوں سے بڑھ کر خوبصورت تھے اور خاموشی کے وقت نہایت لطیف محسوس ہوتے تھے، یوں لگتا تھا کسی نے خود تراشے ہوں۔ آپ کے دندان مبارک باریک اور آبدار تھے۔ سامنے کے 2 دانت مبارک کے درمیان فاصلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دانتوں میں قدر فاصلہ تھا، اور جب آپ گفتگو فرماتے تو یوں نظر آتا گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے والے دندان مبارک سے
نور کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرماتے یعنی تھوڑا سا مسکراتے تو دندان مبارک بجلی اور بارش کے اولوں کی طرح چمکتے، جب گفتگو فرماتے تو ایسے دکھائی دیتا جیسے سامنے کے دندان مبارک سے نور نکل رہا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھے چوڑے اور مضبوط تھے، دونوں کاندھوں کے درمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ تھا، یہ سخاوت و شجاعت کی علامت ہے۔ سینے اور ناف کے درمیان بالوں کی لمبی اور باریک لکیر تھی، سینہ مبارک آپ کا چوڑا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت اقدس کشادہ تھی اور آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان کبوتر کے انڈے کے برابر مہر نبوت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیاں کشادہ یعنی چوڑی، نہایت نرم، مضبوط اور گوشت سے بری ہوئی، یہ قوت اور شجاعت کی علامت ہوتی ہے۔ حضرت جابر بن سبورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، پھر آپ اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ چل پڑا، سامنے سے کچھ بچے آئے تو آپ نے ان میں سے ہر ایک کے رخسار پر ہاتھ پھیرا اور میرے رخسار پر بھی ہاتھ پھیرا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی جیسے آپ نے ابھی اسے عطار کی ڈبیا سے نکالا ہو، یعنی خوشبو کی ڈبیا سے نکالا ہو، اور آپ کا پسینہ مبارک کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ام سلیم چمڑے کا گدا بچھایا کرتی اور آپ اس گدے پر قیلولہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے تو وہ آپ کا مقدس پسینہ اور منہ مبارک اکٹھا کرتیں اور انہیں ایک شیشی میں ڈال لیتیں اور پھر اسے خوشبو میں ملا لیا کرتیں۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس بن مالک کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے وصیت فرمائی کہ وہ خوشبو بطور تبرک ان کے کفن کو لگائی جائے۔ حضرت ثمامہ بیان کرتے ہیں کہ وہی خوشبو ان کے کفن کو لگائی گئی۔ سبحان اللہ۔